سورۃ النساء آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ لعنہ، اس پر لعنت کی ہے اللہ نے، وقال، اور اس نے کہا، لا اتخذن، البتہ میں ضرور بناؤں گا، من عبادک، آپ کے بندوں سے، نصیبہ، ایک حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور انہیں امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ ضرور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، پس وہ ضرور کاٹیں گے، آذان، کان، الانعام، چوپایوں کے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، البتہ میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ، البتہ وہ ضرور تبدیل کریں گے، خلق، تخلیق کو، اللہ کی، ومن، اور جو کوئی، یتخذ، بنائے گا، شیطان کو، ولی، یا دوست، من، علاوہ، دون اللہ سے، فقط، پس تحقیق، خاسرہ، وہ خسارے میں چلا گیا، خسرانہ، خسارہ، مبینہ، واضح، یعدہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے، ویمنیہم، اور وہ انہیں آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم، اور نہیں انہیں وعدے دیتا، الشیطان، شیطان، الا، مگر، غرورا، دھوکہ، اولئک، یہی لوگ، مأواہم، ان کا ٹھکانہ، جہنم ہے، ولا یجدون، نہیں وہ پائیں گے، عنہا، اس جہنم سے، محیصا، کوئی خلاصی، کوئی چھٹکارا۔ لعنہ اللہ نے اس پہ لعنت کی ہے، وقال لا اتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے ضرور ایک مقرر حصہ بناؤں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، انہیں آرزویں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا، یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور البتہ میں انہیں ضرور حکم دوں گا، یہ ضرور اللہ کی تخلیق کو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تبدیل کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے گا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، پس تحقیق واضح خسارے میں چلا گیا۔ یعدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں آرزویں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں شیطان انہیں وعدے دیتا مگر دھوکے کے، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس سے یہ کچھ چھٹکارا نہ پائیں گے۔ اللہ نے اس پہ لعنت کی، کس پہ؟ شیطان پہ۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دور کر دینا، لعنہ اللہ، یعنی اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہمیشہ کے لیے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ جب اللہ کی اس پر لعنت ہوئی، وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، تو کہنے لگا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لوں گا۔ مقرر حصے کے مطلب کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، جہنم کی طرف لے کر جاؤں گا۔ اور وہ مقرر حصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے کہے گا، آپ جنتی الگ کر دو، جہنمی الگ۔ وہ کہیں گے کہ یا رب العالمین، جنتی کتنے اور جہنمی کتنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا 1000 میں سے ایک جنتی، باقی سب جہنمی۔ یہ ہے من عبادک نصیبا مفروضا، کہ تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ میں لے لوں گا۔
اللہ کے تھوڑے بندے ہیں، باقی سارا حصہ شیطان لے گیا، اللہ نے دے دیا اس کو، کیونکہ وہ اس جیسے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایک میں شامل کر دے جو 1000 میں ایک ہوگا۔ اور اسی طرح میں لوں گا تیرے بندوں میں سے مقرر حصہ، ہر وہ بندہ جو راہ رات سے ہٹ گیا وہ شیطان کا حصہ بن گیا۔ بعض دفعہ حصہ لینے کی 2-3 صورتیں، بعض کو وہ پورا لے لیتا ہے، پورا لینے سے مراد اس کو کافر بنا دیتا ہے۔ یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ مت، دنیا کے اندر اسلام کے سوا جتنے مذاہب ہیں، شرک، یہ سب کے سب وہ ہیں جن کو شیطان نے پورا لے لیا۔ مشرک بھی پورا شیطان کے پاس چلا گیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کو شیطان پوری طرح نہیں لے سکا، قتل نہیں کر سکا، لیکن ان کو زخمی کر گیا۔ وہ کون ہے؟ کبیرہ گناہ کرنے والے، بدعات کرنے والے، فسق و فجور کرنے والے، گناہ اور نافرمانیاں کرنے والے، یہ بھی شیطان کا حصہ ہے۔ پھر شیطان زخمی کرتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کا زخم بھر جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ بچ گیا۔ جو نہیں کر سکا توبہ، وہ پھر اب اللہ کی رحمت کے تابع ہے، چاہے اسے معاف کرے، چاہے وہ اس کو سزا دے۔ اگر اس کا جرم شرک تھا تو پھر اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔ گویا کہ شیطان ہر بندے پر حملہ آور ہوتا ہے۔ کسی کو وہ لقمہ جو ہے نا وہ اجل بنا لیتا ہے، پورا کھا جاتا ہے اس کو، اور بعض لوگوں کو کھا تو نہیں سکتا لیکن انہیں زخمی کر دیتا ہے، یعنی ضرور گمراہ کرتا ہے۔ یہاں تو آپ کو بالکل اسلام سے اگر گمراہ نہیں نہ کر سکے گا تو وہ آپ کو کم از کم کہے گا چلو یہ میرے ہتھے پوری طرح تو نہیں چڑھ رہا، اس کا جتنا نقصان ہو سکتا ہے اتنا کر دو۔ مثال کے طور پہ اس کی سوچ دنیا داری والی بنا دو، اس کی شکل و صورت دنیا داری والی بنا دو، اس کے جو ہے نا وہ نظریات اور عقائد کے اندر خرابی پیدا کر دو، اس کو اہم چیزوں سے غیر اہم کی طرف متوجہ کر دو۔ یہ سب کے سب شیطان کے حصے۔ میں تیرے بندوں میں سے مقرر حصے لوں گا۔ آپ بازار سے گزرتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، سب لوگوں کی دکانیں اسی طرح کھلی ہیں، یہ سب شیطان کے حصے ہیں۔ یہ کھیل تماشا جو آپ کو دین سے غافل کر دے، جو آپ کو مسلمانوں کے حالات سے غافل کر دے، مسلمانوں کے خون کے جو ہے نا وہ ندیاں بہائی جا رہی ہیں، اور وہ کھیل اور وہ شیطانی چرخہ جو آپ کو غافل کر کے رکھ دے مسلمانوں کے دکھ سے، یہ شیطان کا حصہ ہے۔ ہر برائی جو انسان کرتا وہ شیطان کا حصہ ہے۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، البتہ میں نے گمراہ کروں گا۔ شیطان گمراہ کرتا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، گمراہی تو جرم ہے لیکن میں ان کو آرزویں دلاؤں گا، مطلب کام کریں گے جہنمیوں والے اور میں ان کو آرزویں دلاؤں گا جنت کی۔ چلو اللہ بڑا مہربان ہے یار، معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ میں نے خود ایک شرابی آدمی کو سنا، وہ ایک بندے نے اس کو کہا کہ تو ڈر جا، یا بلکہ وہ سخت بولا غصے میں، کہتا اٹھ جا یہاں سے، میرے سے بات نہ کر، تو شرابی آدمی، تیرے منہ سے بو آ رہی ہے گند کی۔ تو آگے سے اس کو کہتا ہے یار کیا پتہ اس کو ہمارے پینے کی ادا پسند آ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کس قدر کفریہ کلمہ۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ اللہ کو پسند آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں نے آرزویں دلاؤں گا۔ پی شراب رہا اور کہتا شاید اس کو میرے پینے کی ادا پسند آ جائے۔ نماز نہیں پڑھتا، اور جی دل کی نماز ہوتی ہے، یہ نمازی کیا کرتے ہیں، نمازی بھی تو دیکھو نا کیا کچھ نہیں کرتے، اس سے بہتر ہے نا ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہم اتنے دیندار بھی نہیں بنتے لیکن جناب ہم کسی کا حق بھی نہیں کھاتے، لو وہ اتنے پر خوش ہیں۔ اس کو شیطان نے ایسے بے قایاب ہے،
اور یار ان نمازیوں سے تو اچھا ہے، تو کسی کا حق تو نہیں نہ کھاتا۔ اچھا داڑھی رکھو، داڑھی سے کیا ہوتا ہے؟ یہ داڑھیوں والے کیا کر رہے ہیں داڑھی رکھ کے؟ دیکھو فلاں، ہر ایک کو شیطان نے دو چار مثالیں ذہن میں بٹھائی ہوتی ہیں، فلانے کو دیکھو اس نے کیا کیا، فلانے کو دیکھو اس نے کیا کیا۔ یا بعض کو یہ ہوتا یہ داڑھی تمہاری ترقی میں رکاوٹ ہے، تم وہاں جا نہیں سکتے، تم اس طرح کرو تم خیر۔ اور بعض جن کے ذہن سخت دیندار ہوتے ہیں نا، گھروں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، ان کو اور طریقے سے پکڑتا ہے، ان کو کہتا ہے یار داڑھی کٹوانے سے تیرا عقیدہ تھوڑی خراب ہو جائے گا، تو اس کو غلط ہی سمجھتا ہے نا، لیکن اس کے ذریعے تو کسی اچھی پوسٹ پہ چلا جائے گا، اچھے عہدے پہ چلا جائے گا، تو دین کا بڑا اچھا کام کرے گا۔ یہ کیموفلاج ہے، یہ ایک بس تو نے حلیہ بدل کے دین کی خدمت کرنی ہے۔ بڑے طریقے ہیں اس کے پاس، بڑی آرزویں دلاتا ہے، اور آرزویں دلانا یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ پڑھ لیں گے یار نماز، کر لیں گے توبہ، تصویف ان قریب کر لیں گے، اور بس میں نے چھوڑ دینا یار، بس چھوڑ دینا میں نے تھوڑی دیر تک۔ اب یقین جانے کئی لوگ حرام کام کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یار اللہ سے ڈر جاؤ، یہ کام چھوڑ دو، بس میں انشاءاللہ یہ میں نے چھوڑ دینا بس ان قریب۔ وہ کہتا دل سے یہ بیچارہ، لیکن پھر کیا ہوتا ہے وَلَا أُمَنِّيَنَّ اللہ، وہ وقتی طور پہ آرزو دلاتا ہے، آگے کرتا ہے کام کو کہ یہ لگا رہے۔ انسان کو جس حرام کام کی لت پڑتی ہے وہ اس سے پھر نکل نہیں پاتا، یہ شیطان اس کو آرزویں دلاتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں نے حکم دوں گا یہ چوپایوں کے کان کاٹیں گے۔ مشرکین مکہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ، حام، اس طرح جانوروں کے کانوں پہ نشانیاں لگا کے چھوڑ دیتے تھے کہ یہ بابوں کے نام پہ وقف ہے۔ یہاں کان کاٹنے سے مراد صرف کان کاٹنا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو غیر اللہ کے لیے وقف کر دینا، چاہے وہ جاندار چیز ہے چاہے وہ غیر جاندار چیز ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا دودھ 11ویں کے نام پہ بانٹ دینا، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں قبروں والوں کے نام پہ چڑھا دینی۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں نے حکم دوں گا یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو تبدیل کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں، بچہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت ہوتی ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ شیطان ان کو کہتا ہے اللہ کی خلقت تبدیل کر۔ مثلا جو چیز اللہ نے کہی ہے اس کو تبدیل کرواتا ہے، جیسے داڑھی منڈوانا، داڑھی کٹوانا، یا مردوں کا کانوں کے اندر بالیاں ڈال لینا، ہاتھوں میں کڑے ڈال لینا، من کے، یا اسی طرح عورتوں کا مصنوعی تل بنوانا، مصنوعی جعلی بال لگوانا، لمبے کروانا۔ ایک تو ہوتا ہے ویسے وہ جو بال گر جاتے ہیں تو وہ آپریشن کرواتے ہیں، بال لگواتے ہیں پلانٹ کے ذریعے، وہ اور چیز ہے، وہ جائز ہے، لیکن بالوں کے ساتھ نقلی بال لگا کے یہ باور کروانا میرے بال لمبے ہیں۔ اور اسی طرح دانتوں کو اس کے درمیان مصنوعی فاصلہ کروانا، یا دانتوں کی جو ہے نا وہ اس کی کٹائی کرنا اور اس کی رگڑائی کرنا اور اس کو خوبصورت بنانا، ڈیزائن دار بنانا، یہ سب کی سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ان سے منع کیا۔ یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا۔ آسان لفظوں میں اس کا معنی یوں سمجھیں، اللہ نے بدن میں سے جن چیزوں کو کاٹنے کا حکم دیا اسے نہ کاٹنا اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا، اور جسے اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹنا، اسے ختم کرنا، یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرنا۔ سکھ وہ بھی اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتے ہیں کہ اپنے بدن کے بالوں کو کاٹتے ہی نہیں، یا جو بھی ان کا ایک غلط طریقہ چلا آ رہا ہے اللہ کی خلقت کو تبدیل کر رہے۔ اور مسلمان
ان کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح خلقت کو تبدیل کرتے ہیں، اللہ نے جو جس پر پیدا کیا اس کو یہ بدل رہے ہیں۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو یہ تبدیل کریں گے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا شیطان کو دوست بنائے گا۔ اچھا بھی شیطان کو دوست تو کوئی بھی نہیں بناتا۔ کسی برے سے برے بندے سے بھی پوچھو کہ تم شیطان سے دوستی کرو گے، وہ کہتا جا جا پاگل ہے، میں شیطان سے دوستی کروں، کر وہ سارے کام شیطان میں لے رہا ہے، لیکن اس سے کوئی شیطان سے دوستی کرنی ہے کہ جا پاگل ہوں میں شیطان سے دوستی کروں۔ یہ دنیا کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ شاید ہم دوستی اس کو کہتے ہیں جو لفظوں سے ادا ہوتی، میں تیرا دوست، ضروری نہیں ہے۔ بعض دفعہ آپ کسی کے دوست ہوتے ہیں لیکن اس کی دوستی کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب ہے، جو شیطان کے کہے پہ چلتا ہے وہی تو دوست ہے اس کا۔ یہاں پر شیطان کو دوست بنانے سے مراد ہے اس کا کہا ماننا۔ جو اللہ کے سوا شیطان کا کہا مانے گا، اللہ کا کہا نہیں مانتا، شیطان کے پیچھے چلتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ اللہ کا بھی مانتے ہیں، شیطان کا بھی مانتے ہیں۔ یہ کیسے کہ جو بات اللہ کی نفس کے خلاف نہیں ہے اس کو مان لیا، جو بات نفس کے خلاف لگی اسے چھوڑ دیا۔ یہ بندہ بڑا خطرناک ہے۔ در حقیقت یہ اللہ کی بھی وہی لیتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ یہ معاملہ چھوٹا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑے خسارے میں چلا گیا۔ یعدہم ویمن، وہ انہیں وعدے دیتا ہے۔ اچھا شیطان غلط کاموں پہ آپ کو نبی میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں تم یہ کام کر لو، دیکھنا تمہیں کتنا فائدہ ہوتا، تمہیں کتنا یہ ملتا وہ ملتا۔ ہر برا کام کروانے سے پہلے وعدے دیتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ پہلے وعدے دیتا ہے لوگوں کو کہ اس کا بڑا زبردست انجام ہے، غلط دوستیاں کروائے گا، غلط کام کروائے گا، غلط چیزوں کے غلط رستوں پر، غلط عقائد پہ چلائے گا، بعد میں بھاگ جائے گا۔ وَيُمَنِّيهِمْ، اور وہ ان کو آرزویں دلائے گا، لمبی لمبی آرزویں، طرح طرح کے خیال۔ اچھا بعض لوگوں کو لمبی لمبی سوچیں، خیالات اس میں شیطان نے ڈالا ہوتا ہے، وہ بیچارے ہر وقت خیالوں میں رہتے ہیں، ہر وقت سوچتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ آرزویں دلاؤں گا۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ کہتا ہے شیطان ان کو دھوکے کے وعدے دیتا ہے، اس کے سب وعدے فراڈ۔ جہنم کے اندر جب چلے جائیں گے شیطان کو سارے لوگ پکڑیں گے، اے تو نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ وہ کہے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان، میرا تو تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تم سے زبردستی جرم کروایا، میں نے تو تمہارے دل میں ایک وسوسہ اور خیال ڈالا، تم نے میری بات نہ مانتے، میں نے کہا تھا مانو۔ اندازہ کریں، قرآن میں لکھا ہوا ہے اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ لوگ جو شیطان کے پیروکار ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس سے یہ کسی بھی طرح خلاصی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لعنہ اللہ